سر اس وقت جو ایونٹ ہوا ہے اس کے فوائد کیا ہیں، اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا اس کو کیسا کرارا جواب ملا اس سے؟ دیکھیے الحمدللہ 27 سال بعد پاکستان میں اس لیول کی سمٹ جو ہے وہ ہوسٹ ہوئی ہے، اور جس طرح اسلام آباد کو سجایا گیا ایک خوبصورت ترین کیپٹل سٹی ہے دنیا کی، اور دنیا مانتی ہے کہ ایک صاف ستھرا شہر ہے. ہم نے بڑی ہاسپٹیلٹی شو کی اپنے گیسٹ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاسپٹیلٹی کے ساتھ ساتھ جو ایک پاکستان کا تشخص ہے، پاکستان کی ساکھ ہے، وہ بین الاقوامی سطح پر بحال ہوئی ہے. اور لوگوں کو ہم نے یہ میسج دیا ہے کہ وی آر اے پیس لونگ نیشن، ہم بہت پوٹینشیل رکھتے ہیں، اور اس طرح کے ایونٹس ہم اور بھی کروا سکتے ہیں. اور کچھ عرصہ بعد ایک ایس سی او کی دوسری سمٹ آنی ہے ہیڈز آف اسٹیٹس کی کچھ سال بعد، تو اس حوالے سے بھی ہم نے اپنے آپ کو الحمدللہ ثابت کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریجنل کوآپریشن کے حوالے سے ہم ایک کی پلیئر ہیں اس ریجن کے اندر، اس خطے کے اندر. ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، اکنامک پالیسی کے حوالے سے، انویسٹمنٹ ٹریڈ کے حوالے سے، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، پیس اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھرپور اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو دنیا نے مانا ہے نہ صرف ہمارے ان ارینجمنٹس کو بلکہ ہماری ایک رول کو بطور ایک کی پلیئر ان دا ریجن کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس ایس سی او کو ہوسٹ کرنا ایک سنگ میل ثابت ہوا ہے. اور ایک دور تھا کہ ایک لیڈر کہتا تھا اپنے بارے میں کہ میں ہر ملک کی ثقافت کو، ہر ملک کی تاریخ کو اس ملک سے بہتر جانتا ہوں. اور وہ دیکھیے ہم آئسولیشن کا شکار ہوئے بیکاز مشرق کو بھی ناراض کیا، مغرب کو بھی ناراض کیا. اب الحمدللہ جس طرح آپ نے دیکھا ملیشین پرائم منسٹر آئے، پاکستان کے بارے میں اچھے ریمارکس دیے، کہا کہ ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے، ہم یہاں سے رائس اور حلال میٹ جو ہے وہ پاکستان ایکسپورٹ کرے گا ملیشیا کو. سعودی منسٹر نے کہا جی پاکستان ہیز کم فرام ریڈ ٹیپ ٹو ریڈ کارپیٹ. اور نہ صرف پاکستان نے یہ سفر طے کیا بلکہ پاکستان کی اوپر جو ہم انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. $2.2 ارب کے جو ہے وہ اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں. البیک ان کی ایک فیمس فاسٹ فوڈ چین پاکستان آ رہی ہے. چائنیز پریمیئر نے انوگریٹ کیا گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ فارن پالیسی بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کا تشخص اور ساکھ نہ صرف بحال ہوئی ہے، وی آر بیک ود دا بینگ. اور پاکستان ایک حقیقت کے طور پہ، ایک ایسے ملک کے طور پہ کہ جس کا بہت پوٹینشیل ہے، اس کو اب دنیا مان رہی ہے. بہت ساری ایسی باڈیز ہیں جس کا پاکستان ممبر ہے، یو این بھی ہے، او آئی سی بھی ہے، سارک بھی ہے. ایس سی او کا کیونکہ ابھی کنکلوڈ ہوا ہے تو اس کی خاص طور پہ آپ کو کیا کریکٹرسٹکس نظر آتے ہیں، اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ شنگھائی 5 کے طور پہ یہ گروپ شروع ہوا اور یہ بڑھتا گیا. اب اس کی 10 ممبر اسٹیٹس ہیں. ابھی بیلاروس کو پچھلی میٹنگ میں جو ہے وہ ممبرشپ گرانٹ ہوئی. ہمیں میاں نواز شریف کے دور میں 2017 میں ممبرشپ گرانٹ ہوئی. تو دیکھیے جو ریجنل پلیئرز ہیں جب آپس میں کولیبوریٹ کریں گے، کیونکہ اتنا کچھ کامن ہے، کامن کلچر ہے، کامن ہیریٹیج ہے، اور ایک ریجنل کنیکٹیوٹی کو بڑھاوا ملے گا، تو یہاں ٹریڈ پروموشن ہوگی، پیس اینڈ اسٹیبلٹی ریجن کے اندر آئے گی. تو جب اس ریجن کے اندر تمام پارٹنرز کولیبوریٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس پورے خطے کے لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے کہ ان کے لائیولیہڈ کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے ایک سیکیور فیوچر کے لیے. اور اس دفعہ جو مین تھیم تھا وہ تھا وسٹاز آف پراسپیرٹی. تو یعنی ہم ایک ترقی کی طرف، فلاح و بہبود کی طرف جا رہے ہیں کہ اس خطے کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اور جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے، چیئر کیا ہے سیشن کو، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے. اور جب یہ آپس کی کولیبریشن بڑھیں گی، جو سائڈ لائنس پہ میٹنگز ہوئیں، چاہے وہ ترکمانستان تھا، قزاقستان تھا، کرغزستان تھا، رشیا کے پرائم منسٹر سے میٹنگ ہے پرائم منسٹر کی. تو جب یہ بائیلیٹرل میٹنگ ہوتی ہیں تو اس میں ٹریڈ انویسٹمنٹ ڈسکس ہوتی ہے، اس میں ایکسپورٹس ڈسکس ہوتی ہیں، اس میں باقی ایریاز آف کولیبوریشن ڈسکس ہوتے ہیں. تو پاکستان کے لیے یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگی کانفرنس آنے والے دنوں میں. پاکستان دہشت گردی سے بہت عرصے سے جنگ کر رہا ہے، اور یہ اس ریجن میں بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. ریٹس کے نام سے ایک باڈی موجود ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی پروگریس ہوئی ہے جس کے اندر کوآپریشن ہو سکے؟ دیکھیے ریٹس کے جو ڈی جی ہیں وہ یہاں موجود تھے. یہ جو ریجنل اینٹی ٹیررسٹ پورا ایک گروپ ہے اور اٹس پارٹ آف دی ایس سی او. تو وہ سیکیورٹی کے حوالے سے اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے ہمیشہ ریزولوشن بھی اڈاپٹ کیا جاتا ہے. وہ جو جوائنٹ کمیونکے ایشو کیا گیا ہے وہ اس کا حصہ ہے. تو آئی تھنک ریٹس کا ایک بہت اہم رول ہے اس پورے خطے میں امن امان قائم کرنے کے لیے. اور آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھی، ہی واز ویری ووکل اباؤٹ افغانستان. انہوں نے کہا کہ وہ سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے دہشت گردی کے لیے، اور جب تک ادھر امن بحال نہیں ہوگا اس خطے کے اندر امن جو ہے وہ نہیں آ سکے گا. تو اس حوالے سے بھی آج بات ہوئی ہے. تو ریٹس کا آنے والے دنوں میں بھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اس پورے ریجن کو، خطے کو سیکیور بنانے کے لیے بڑا اہم کردار ہے.
एक फाइनल क्वेश्चन रिगार्डिंग योर मिनिस्ट्री, और इन्फॉर्मेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इन तमाम मुल्कों के अंदर भी एक मीडिया का अपना विंग मौजूद है, उनकी इंटीग्रेशन के लिए भी कुछ काम हो रहा है? देखिए, एक तो चाइना के साथ हमारी बात चल रही है इंफॉर्मेशन कॉरिडोर के ऊपर और पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस के ऊपर, कल्चरल एक्सचेंजेस के ऊपर, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी जो कुछ ममालिक हैं, हमारी बहुत सारी सकाफ़त मिलती है कुछ ममालिक के साथ। मेरी बात हो रही थी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के कुछ मिनिस्टर्स आए हुए थे उनके साथ। कज़ाकिस्तान वाले बड़े इस पे फोर्थ कमिंग हैं, वो चाहते हैं कि सकाफ़त के हवाले से मज़ीद एक्सचेंजेस हों, और हम क्योंकि हमारी लैंग्वेज बहुत कुछ उनसे मिलता जुलता है और बहुत सारे हमारे कॉमन हेरिटेज है, तो हम समझते हैं कि जैसे जैसे ये मज़ीद ताल्लुकात बढ़ेंगे इंफॉर्मेशन की फ़ील्ड में, कल्चर की फ़ील्ड में भी, इन ममालिक के साथ कोलैबोरेशन जो हैं वो इन तमाम ममालिक के लोगों को, ख़ित्ते के लोगों को आपस में मिलाने के लिए, ज़हनी हमआंगी पैदा करने के लिए, आपस में एक कुर्बत पैदा करने के लिए बड़ी सूदमंद साबित होगी।